دھیرے دھیرے دنیا دجالی دور کی طرف جا رہی ہے۔ ابھی تو اللہ کا یہ فضل و کرم ہے کہ خطرہ یہ تھا کہ یہ دجالی دور پوری طاقت کے ساتھ ترکی میں شروع کر کے پھیلا دیا جائے گا پورے عالم اسلامی میں، لیکن اللہ نے ابھی دجالی طاقتوں کو شکست سے دوچار کر دیا، اور صدر اردوغان اللہ ان کی حفاظت کرے، ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ ان کی کامیابی ایک علامتی کامیابی ہے، یعنی یہ نہیں کہ وہ صلاح الدین ہیں اور یہ نہیں کہ وہ عمر ابن عبدالعزیز ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں، پوری دنیا میں کوئی بھی صدر جمہوریہ، کوئی بھی وزیر اعظم، کوئی بھی حاکم ایسا نہیں ہے جو قرآن کا حافظ بھی ہو، قاری بھی ہو اور عالم بھی ہو، سوائے اردوغان۔ اردوغان حافظ قرآن بھی ہے، قاری بھی ہے اور علم شریعت سے خوب واقف، احکام شریعت سے خوب واقف، اس اعتبار سے وہ اکیلے حاکم ہیں، اکیلے، یعنی سعودی حکومت میں بھی کوئی نہ پہلے عالم رہا حکمران، نہ قاری اور نہ کوئی حافظ قرآن، کوئی شاہ سلمان حافظ نہیں، شاہ عبداللہ حافظ نہیں، شاہ خالد حافظ نہیں، شاہ فہد حافظ نہیں، محمد بن سلمان حافظ نہیں، کوئی نہ حافظ نہ قاری، جبکہ وہ جزیرۃ العرب کے لوگ۔ لیکن ترکی کا حاکم اردوغان حافظ قرآن ہے اور قاری ہے قرآن، اور قرآن کا اسے علم ہے، صرف قاری اور حافظ نہیں، قرآن کا علم ہے۔ تو پوری دنیا میں جو اسلام کی تحریک سے وابستہ ہیں، جو اسلام کی سربلندی چاہتے ہیں، ان کا حال یہ تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر اردوغان کو شکست ہو جاتی ہے تو ترکی کا پھر تاریخ دور شروع ہو جائے گا، ظلم کا دور، الحاق کا دور پھر شروع ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ اردوغان کو فتح عطا فرما۔ پوری دنیا میں دعائیں ہو رہی تھی، پوری دنیا میں لوگ متوجہ تھے، پورا ترکی جو ہے فکر مند تھا۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ کل اس کا اعلان ہو گیا کہ اردوغان جیت ہے، اور اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ سب سے زیادہ اس پر خوشی ان لوگوں نے منائی جو سب سے زیادہ اسرائیل سے ٹکر لینے والے حماس کے لوگ، غزہ کے لوگ جو حماس کے مجاہدین ہیں اور جو مسجد اقصی کے محافظین ہیں، سب سے زیادہ انہوں نے خوشی اور مسرت کا اظہار کیا، اور پوری دنیا میں الحمدللہ اس کی خوشیاں منائی گئی، اور دشمنوں کے سینوں پہ سانپ لوٹ گئے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ پوری کوشش کریں گے، کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اردوغان کو کیسے شہید کر دیں، کیسے راستے سے ہٹا دیں۔ پورا یورپ پاگلوں کی طرح، پاولوں کی طرح یہی چاہتا ہے، امریکہ یہی چاہتا ہے۔ ایسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی، اور یہ فتح ایک اچھی علامت ہے۔ اللہ پڑوسی ملک کی بھی اصلاح فرمائے، وہاں پر بھی کچھ دشمنان اسلام ایک فتنہ کھڑا کر رہے ہیں، اور انہیں ایک جنگ چھیڑ رکھی ایک ایسے شخص کے خلاف جس نے پوری قوم کو لا الہ الا اللہ کا سبق پڑھا دیا، اس کے خلاف جنگ چھیڑی گئی امریکہ اور اسرائیل کے اشاروں پر۔ بہرحال مستقبل کے ایام بتائیں گے کہ وہاں کیا ہو، لیکن ہمارا یہ کہنا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال کا دور ابھی دور ہے، اور اس سے پہلے انشاءاللہ اسلام کا جھنڈا بلند ہوگا، اور اس کی عظمت کو لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ مختلف مقامات پر یہ دکھایا جائے گا اللہ کی طرف سے کہ حق کیسے سر بلند ہوتا ہے اور باطل کیسے شکست ہوتی، اور یاد رکھا جائے کہ یہ فتح اور یہ شکست، اس کا تعلق قرآن پاک سے بہت ہی گہرا ہے۔ یعنی قرآن کو اگر مضبوطی سے تھاما جائے، امت میں اس کو پھیلایا جائے تو فتوحات حاصل ہوں گی، اور قرآن پاک سے اگر روگردانی ہوگی اور کوتاہی ہوگی اور تساہلی ہوگی تو امت کو شکست ہوگی، ذلت ہوگی، انحطاط ہوگی۔ اللہ نے عزت قرآن کے ساتھ وابستہ کر رکھی، اور حضرت
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عزت کو وابستہ کر دیا گیا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ عزت اللہ کی ہے، اس کے رسول کی ہے، ایمان والوں کی۔ تو جو بھی اللہ سے وابستہ ہوگا، رسول اللہ سے وابستہ ہوگا اور اللہ کی کتاب سے وابستہ ہوگا، اللہ اس کو عزت عطا کرے۔ جس وقت نیپولین بوناپارٹ نے مصر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی اور گویا مصر کو فتح کیا، اس وقت اس نے ایک بات کہی تھی، جب تک مصریوں کے ہاتھ میں قرآن رہے گا ہم ان کو فتح نہیں کر سکتے، اس لیے ان سے قرآن کسی طرح چھیننا ہے، راستہ صرف ایک، قرآن سے محروم کر دینا، یہی راستہ۔ اور یہی صورتحال 1917 میں جب کمیونسٹ انقلاب آیا تھا، سوویت یونین کا قیام ہوا تھا، اس وقت کی صورتحال یہ تھی کہ کسی کے پاس قرآن پاک کا ایک صفحہ مل جائے تو اسے یا تو شہید کر دیتے تھے یا جیل میں ڈالتے تھے، قرآن پڑھنے کا موقع نہ ملے۔ اور 1917 میں برطانیہ کی پارلیمنٹ میں اس وقت کے وزیر خارجہ نے قرآن کا نسخہ ہاتھ میں لیتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ یہ کتاب جب تک مسلمانوں کے پاس ہے ہم ان پر غالب نہیں آ سکتے، اس لیے بہرحال کسی نہ کسی طرح اس کتاب کو ان سے لینا۔ اور جس وقت یہ بیان برطانیہ کے وزیر خارجہ کا شائع ہوا، ترکی کے اخبارات میں بھی یہ بیان آیا، تو حضرت شیخ سعید نورسی رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت ایک عالم ربانی تھے، ایک مصلح تھے، جب انہوں نے یہ بات سنی اور اخبارات میں پڑھی تو انہوں نے قسم کھائی، خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ اب صرف اور صرف قرآن کو پھیلاؤں گا، قرآن کو عام کر دوں گا، قرآن کی دعوت کو عام کر دوں گا۔ اور اس کے بعد اس اللہ کے بندے نے اس زمانے میں جبکہ فوجی حکومت تھی اور سخت سزائیں علماء کو مل رہی تھی، ہزاروں علماء شہید کر دیے گئے تھے، اس وقت حضرت شیخ سعید نورسی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کے مشن کو ہاتھ میں لیا اور اس کو لے کر انہوں نے رسالے لکھنا شروع کیے، 600 رسالے لکھے۔ اور جو ان کے شاگرد تھے وہ چھپ چھپ کر کمروں میں بیٹھ کر ان رسالوں کی نقلیں تیار کرتے تھے، ہزاروں کی تعداد میں، کیونکہ ان کے پاس کوئی چھاپا خانہ نہیں تھا، کوئی پریس نہیں تھا، تو قلم سے نسخے تیار کر کے لوگوں میں پھیلاتے تھے، چپکے چپکے کہ تمام لوگوں تک قرآن کی دعوت پہنچ جائے، پیغام پہنچ جائے، ترجمہ پہنچ جائے۔ ایک بہت بڑا انقلاب شیخ سعید نورسی رحمۃ اللہ علیہ نے ترکی میں برپا کیا تھا۔ پھر 1950 میں عدنان مندریس کے ہاتھ میں حکومت آئی تو انہوں نے پھر یہ کوشش کی کہ قرآن کے مکاتب قائم کیے جائیں، تو ان کے خلاف فوج کی طرف سے مقدمہ دائر کر دیا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ ان کو سولی پہ چڑھا دیا جائے، یہ جرم تھا ان کا، قرآن کے مکاتب کھولنا ان کا جرم تھا، اور 1960 میں ان کو سولی پہ چڑھا دیا۔ ان کے بعد ایک عرصے کے بعد جس انسان نے ترکی میں زبردست محنت کی قرآن کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر، وہ حضرت نجم الدین اربکان رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو اردوغان کے استاد۔ میری ان سے ملاقات ہوئی، میں نے ان کی تقریریں سنی، انہوں نے ترکی میں ایک سیاسی انقلاب برپا کر دیا اور حکومت قائم کی اور قرآن کے مدارس کا جال بچھا دیا۔ تو پھر ان کے خلاف فوج نے ایکشن لیا، عدالتوں نے ایکشن لیا اور پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر دیا گیا اور ان کو جیل میں ڈال دیا گیا اور ان کی پارٹی کو توڑ دیا۔ کئی سال کے بعد وہ جیل سے نکلے تو دوسرے نام سے انہوں نے سیاسی پارٹی قائم کی اور پھر جیتے۔ پھر چونکہ وہ کھل کر یہ کہتے تھے کہ اسلام کی بازیافت کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے ہمیں کام کرنا ہے، پھر پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر دیا گیا اور ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ لیکن پھر بہرحال ان کو رہائی ملی، تیسری مرتبہ انہوں نے پھر کوشش کی، آخری دور میں انہوں نے سعادت پارٹی کے نام سے ایک پارٹی قائم کی جو آج بھی قائم ہے۔ ان کا انتقال ہو گیا، زمانہ ہوا، ان کے بیٹے ہیں جن کا نام ہے فاتح اربکان، اور فاتح اربکان صاحب جو ہیں
انہوں نے پورا ساتھ دیا اس موقع پر اردوغان کا، جو نجم الدین اربکان کے شاگرد۔ اس طرح بیٹے اور شاگرد دونوں نے مل کر، اور جو بھی ان کے معاونین اور ظاہر کے جتنے بھی صحیح معنی میں مسلم مومن جتنے بھی لوگ اللہ و رسول کا دین چاہتے ہیں، وہ سب اردوغان کے ساتھ ہیں۔ اور جو ان کے مقابلے میں گلشدار اوغلو نام کا شخص تھا، جس نے کمال کا لفظ، کمال مصطفیٰ جو ملحد اور سب سے بڑا بدماش تھا، اس کے نام کا لفظ کمال اپنے نام کے ساتھ شامل کیا اور اسی کی پارٹی کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لی، اور یہ ارادہ کیا کہ دوبارہ اس ترکی کو وہ یورپ اور امریکہ کا غلام بنا دے گا اور پھر سے الحاق کو عام کرے گا۔ یہ مجرم اس مشن کو لے کر آگے بڑھا اور اس نے بڑی شاطرانہ چالیں چلی۔ خطرہ تھا کہ کہیں اردوغان کو شکست نہ ہو جائے، کیونکہ امریکہ، یورپ اور اندر کے بہت سے لوگ جاہل چپٹ وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے، اس لیے بڑے خطرات تھے۔ اور پہلی مرتبہ یہ ہوا تھا کہ فرسٹ راؤنڈ میں کامیابی نہیں ملی، اور پھر سیکنڈ راؤنڈ میں الیکشن ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے بہرحال کامیابی عطا فرما کر ملحدانہ کوششوں پر بریک لگا دی۔ ابھی تو ان کو چوٹ لگی ہے اور وہ ذلیل ہو گئے ہیں۔ تو بہرحال امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ مضبوطی کے ساتھ قرآن پاک کو پکڑیں اور اس قرآن پاک کو عام کیا جائے۔ قرآن پاک کا ہندی ترجمہ ہندوؤں کو دیا جائے، قرآن پاک کا انگلش ٹرانسلیشن ان کو دیا جائے جو بے تکلف انگلش پڑھتے ہیں، اور قرآن پاک کے ترجمے گجراتی میں، آسامی میں، ملیالم میں، کنڑ میں، تیلگو میں، تمام زبانوں میں اور دنیا کی اور زبانوں میں عام کرنے چاہیے کہ یہ اللہ کا یہ لاسٹ میسج ہے، لاسٹ میسنجر کو لاسٹ میسج دیا گیا ہے، اور یہ میسج انسان سے متعلق ہے، مانو سے، مانوتا کے لیے۔ اس کے پڑھے بغیر کسی کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ خوب یاد رکھیے، ہدایت ملے گی، اگر ملے گی کسی کو تو قرآن سے ملے گی، کیونکہ وہ اللہ جو خالق ہے، کریٹر ہے، مالک ہے، اس کا میسج ہے، اس کا دیا ہوا قانون ہے، اس نے اس میں اصل تعلیمات